دوستو آج ہم مسدس حالی کے جو ہے 10ویں بند کی تشریح کریں گے دوستو۔ 9 بند کی تو ہم تشریح جو ہے کر چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بتا دیں 9 بند جو تھا وہ یہ تھا کہ نہ آب و ہوا ایسی تھی وہاں روح پرور کے قابل ہی پیدا ہوں جس سے جوہر، نہ ایسے سامان تھے وہ میسر کنول جس سے کھل جائیں دل کے سراسر، نہ سبزہ تھا صحرا میں نہ پیدا نہ پانی، فقط آب باراں پہ تھی زندگانی۔ یعنی اسی سے ریلیٹڈ جو ہے اگلا بند بھی ہے۔ اگلا بند بھی وہاں کی زمین کی حقیقت کو جو ہے بیان کرتے ہیں حالی، اور وہ کہتے ہیں کہ زمیں سنگ لاخ اور ہوا آتش افساں، لوؤں کی لپٹ باد سرسر کا طوفاں، پہاڑ اور پہاڑ اور پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں، کھجوروں کے جھنڈ اور خارے مغیلہ، نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ یعنی وہاں کی زمین کی حقیقت کو، وہاں کے ایٹماسفیئر یعنی کیسی وہاں زمین ہے، وہاں کیا پیداوار ہوتی ہے وہاں کی زمین میں، اس چیز کو بتا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ زمیں سنگلاخ یعنی بنجر زمین۔ بنجر زمین وہ زمین ہوتی ہے جس میں کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی، تو ایسی زمین تھی عرب کی۔ اور ہواتش افساں یعنی وہاں کی جو ہوائیں گرم لو لپٹ کی جو ہے وہاں پر ہوائیں چلتی تھیں، اور ہوائیں آپ بھی چلتی ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے پیڑ پودے ہیں نہیں، سبزہ جو ہے وہاں پر ہے نہیں، پیڑ پودے کسی طرح کے ہوتے نہیں، تو وہاں جو ہے ہوائیں چلتی ہیں، وہ گرم ہوائیں چلتی ہیں۔ لوؤں کی لپٹ باد سرسر کے طوفان یعنی وہاں ریگستان کے میدان ہیں، کھلا ہوا ریتا پڑا ہوا ہے، تو اس ریگستان میں ہوائیں چلتی ہیں تو ریتا ادھر ادھر اڑ کے جاتا ہے، طوفان آتے رہتے ہیں، تو اس چیز کا ذکر جو ہے حالی اس میں کر رہے ہیں۔ اور وہاں اور بتا رہے ہیں کہ پہاڑ اور ٹیلے سراب اور بیاباں، پہاڑ ہے وہاں پہاڑیاں ہیں، ریتوں کے ٹیلے جیسا ریگستان ریتے کا صحرا ہوتا ہے تو اس میں ریت کے ٹیلے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور بیاباں اور سراب اور بیاباں۔ سراب دوستوں کہتے ہیں جیسے ریگستان میں آپ ہوں تو آپ کو دور نظر آئے گا کہ پانی بھرا ہوا ہے، لیکن آپ وہاں جب نزدیک میں جائیں گے تو وہاں کچھ نہیں ہوگا، وہ ایک دھوکہ ہوتا ہے، تو اس دھوکے کو کہتے ہیں سراب، کہ دور سے پانی لگے لیکن وہاں کچھ نہ ہو۔ اور بیابان صحرا جو تھے، بیابان تو ہیں، تو اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ کھجوروں کے جھنڈ اور خارے مغیلہ، کھجور وہاں صرف آپ کو پیڑوں کے نام پر، درخت کے نام پر جو ہے وہاں صرف آپ کو کھجور ملیں گے، تو اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ کھجور وہاں، اور کھجوروں کے جھنڈ اور خارے مغیلہ یعنی کھجور کے پیڑ پر جو کانٹے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں خارے مغیلہ، تو ان کا ذکر یہاں پر جو ہے حالی نے کیا ہے۔ نہ کھیتوں میں غلہ نہ جنگل میں کھیتی، عرب اور کل کائنات اس کی یہ تھی۔ وہاں کسی طرح کا اناج کی پیداوار نہیں ہوتی اس زمین میں، کیونکہ بنجر زمین ہے وہاں کی، نہ کوئی وہاں پر جنگل میں نہ کوئی کھیتی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ عرب اور کل کائنات اس کی تھی، یہی عربیوں کا جو تھا وہ یہی سرمایہ تھا، یہی سب کچھ عربیوں کا سرمایہ تھا۔ اگلے بند میں حالی کہہ رہے ہیں کہ نہ واں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی، نہ یونان کے علم فن کی خبر تھی، وہی اپنی فطرت پہ تابع بشر تھی، خدا کی زمیں بن جتے سر بسر تھی، پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا، تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا۔ مصر اور یونان دوستو یہ جو ممالک تھے یہ بہت زیادہ تعلیم اور بہت زیادہ ٹیکنک اور بہت زیادہ سائنس اس ٹائم ان ممالکوں کے اندر تھی، بہت زیادہ ہنر تھے، علم و ہنر وہاں بہت تھا۔ تو حالی اس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نہ تو مصر کی روشنی جلوہ کرتی، یعنی مصر کے اندر جو ترقی تھی، جو سائنس تھا، جو ٹیکنک تھی، جو علم و ہنر وہاں پر تھا، اور جو یونان میں تھا اس کی وہاں جو ہے جھلک بھی نہیں تھی، وہاں اس کی روشنی تک نہیں پڑی تھی، اور انہیں جو تھی یونان کے علم و فن کی خبر تک نہیں تھی کہ یونان، ہم یہاں بس رہے ہیں اور یونان جو ایک ملک ہے ہمارے پڑوس میں، اس کا جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، اتنا بھی ان کو خبر نہیں تھی اس چیز کی۔ کہہ رہے ہیں کہ وہی اپنی فطرت میں تابع بشر تھی، خدا کی زمیں بن جتے سر بسر تھی، بس اسی طرح وہ زندگی بسر کر رہے تھے، اور پہاڑ اور صحرا میں ڈیرا تھا سب کا، تلے آسماں کے بسیرا تھا سب کا، بس یوں ہی زندگی ان کی جو ہے بسر ہو رہی تھی، دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی، بس اپنی جس حال میں جی رہے تھے بس اسی حال میں وہ خوش تھے، نہ اپنی ذلت کی، جیسا کہ پہلے بندوں اوپر کے جو بند جو ہیں اس میں کہہ دیا گیا، اس میں بیان کر دیا گیا کہ جیسے وہ جی رہے تھے، بس ان کو اپنی زندگی کے نہ ماضی سے کوئی شرمندگی تھی، نہ مستقبل کی کوئی فکر تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اگلا بند دیکھیں، کہیں اب اس بند میں جو ہے وہاں کی جو کفر، جو دور جاہلیت میں کفر ہوتا تھا اس چیز کا بیان حالی کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کہیں آگ پجتی تواں بے محابہ، کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا، بہت سے تھے تسلیس پر دل سے شیدا، بتوں کا عمل سو بسو جا بجا تھا، کرشموں کا راہب کہ تھا سید کوئی، طلسموں میں کاہن
کہ تھا قید کوئی. کہیں آگ پوجتی تھی، کہیں پر جو ہے وہ جو ہے آگ کی پوجا کر رہے ہیں، آگ کی عبادت کر رہے ہیں، آگ کو خدا مان رہے ہیں. کہیں تھا کواکب پرستی کا چرچا، کہیں پر جو تھا کواکب پرستی کا چرچا تھا. کواکب پرستی یعنی ستارے، چاند ستارے، ان کی کہیں پر جو تھی پرستش ہو رہی تھی، کہیں ان کو پوج رہے تھے. بہت سے تھے تسلیس میں، دل سے شیدہ تسلیس، یہی جو عیسائیوں کا بلیف ہے، اس میں کچھ بہت سے جو تھے شیدائی تھے، اپنے دیوانے تھے. بتوں کا عمل سو بسوجا بجاتا، یعنی بت پرستی جو تھی وہاں جو قدم قدم پر جو ہی تھی. کرشموں کا راہب تھا سید کوئی، تلسموں میں کاہن کے تھا قید کوئی. کوئی کرشمے دکھا رہا ہے تو کوئی اس کا جو ہے اس پر بلیف لائے، اس پر جو ہے کسی کا بلیف ہے. کوئی جادو دکھا رہا ہے تو کوئی اس میں جو ہے اپنے قید ہے. یعنی دین حق کو ماننے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا. وہ کفر اور یہ جو اندھ وشواس جو تھا، اس میں جو تھا پورے عربی جو تھے قید تھے. اگلے بند میں جو ہے حالی جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں گھر سب سے پہلا خدا کا، یعنی خانہ کعبہ. خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا، ازل سے مشیت نے تھا جس کو تاکا، کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا. وہ تیرت تھا ایک بت پرستوں کا گویا، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی گویا. یعنی وہی خانہ کعبہ کا یہاں پر جو ہے حالی جو ہے ذکر کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا پورا وہ واقعہ جو انہوں نے خانہ کعبے کو وہاں پر مقرر کیا. پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں کے اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بات. اس جگہ جہاں پر جو ہے نام حق کا کوئی جو ہے، جہاں نام حق کا نہ تھا کوئی گویا، یعنی کوئی جہاں نام حق لینے والا کوئی نہیں تھا، اللہ اور اس کے دین کا کوئی نام لیوا نہیں تھا. اس جگہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا. تو اس کا ذکر جو ہے حالی نے کیا. آگے بھی ہم اگلے بند کی تشریح کریں گے. دوستو امید ہے کہ آپ کو جو ہے سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی. شکریہ.